السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بنیادی مقصد اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کی بات کرنا ہے، خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، تجار حضرات ہوں، پبلک ہو یا ڈاکٹرز ہوں۔ ناظرین، پچھلے ماہ این ایل ای کے خلاف ڈاکٹرز نے مظاہرہ کیا، یعنی ان ڈاکٹرز نے جو میڈیکل کی تعلیم سے فراغت پانے کے بعد فطری طور پر بہت بیتاب ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں شروع کریں، اور صرف یہ شوق ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ہر شخص کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ۔ کئی لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو روزگار مہیا کرنے کے حوالے سے بیتاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس پروفیشن میں آگے جانے کے لیے پریکٹس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ غرض کہ ہر شخص کا ایک اپنا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے فطری ایکسائٹمنٹ۔ فطری ایکسائٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بن چکے ہیں، امتحان پاس کر چکے ہیں، اس میں جو صعوبتیں تھیں وہ برداشت کر دیں، جو پرابلمز تھیں وہ فیس کی، اس کے بعد پھر اب آپ کو جو ہے نا ہاسپٹلز میں اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ لیکن اس میں ایک پخ لگا دی گئی ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے، اور اسے نام دیا ہے این ایل ای کا، یعنی نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن۔ ان طلباء میں جو سوچ رہے تھے کہ اب ہم اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے بطور ڈاکٹر، ان میں اضطراب کی یہ لہر دوڑ گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں ایک اور دریا عبور کرنا ہے۔ ناظرین، جو ایک شخص پڑھائی جو ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد اسے یہ ہوتا ہے روزگار کی تلاش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ سب ڈاکٹرز حضرات، سب تنظیمیں جو ینگ ڈاکٹرز کی ہیں وہ سب یکجا ہو گئی، صرف ایک وائی ڈی اے پر ہی منحصر نہیں۔ وائی ڈی اے اپنے آنے والے ساتھیوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ پچھلے ماہ ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج ہوا، جس کے نتیجے میں نعمان وٹو سمیت کچھ لوگ زخمی ہوئے، ہاسپٹل میں گئے، اور پھر وہ پرعزم رہے، اور ہر سٹیج پہ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ آئیے ہم سے مذاکرات کیجیے، لیکن افسوس کہ کسی نے ان کی بات پر کان نہیں دھرے۔ اب ان کی جدوجہد جو ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب وہ پوائنٹ آف نو ٹرن کی طرف چل پڑے ہیں۔ ناظرین، اب وہ کمیشن کے آفس کے سامنے، این ایم سی کے آفس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ قافلے رواں دواں ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ نعرہ ہے کہ عمران خان صاحب ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے یہ دھرنوں کی اسٹریٹجی، اب ہم اپنے مطالبات کے لیے دھرنا دیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ روکے، اور اگر انتظامیہ نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر انہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ لیکن میں حسب عادت ان مظاہرین سے کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ جدوجہد ضرور کریں، لیکن قانونی حدود و قیود میں، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہ ہونے دیں، اور اس سے بھی زیادہ مؤثر طریقے سے، زوردار طریقے سے میں حکومت سے کہوں گا کہ آپ کیوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب تک حالات آخری سٹیج پر نہ پہنچ جائیں کوئی ہل جل نہ کی جائے۔ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے۔ یہ این ایل ای کی شرط ختم کرنے سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، مطالبہ تو ان کے اور بھی بہت سے ہوں گے، لیکن فی الحال این ایل ای جو ہے وہ ایک سر فہرست ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیوز کی تھی، ہم نے ڈسکرپشن میں یہ لنک دیے ہیں، 2 ویڈیوز، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں ہم نے یہی کہا تھا
کہ این ایل ای کوئی اتنا ناگزیر نہیں ہے اگر حالات پرامن رہتے ہیں، اور اکثریت کی رائے یہ ہے، طب سے متعلقہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ این ایل ای کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ ایک اور وجہ سے ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ فیورٹزم جو ہے وہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ اب وہ اس میں بھی یہ ہوگا کہ فیل اور پاس کے چکر میں اقربا نوازی کا بھی خدشہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر بن کے آیا ہوتا ہے وہ پڑھ کے آیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا موٹا ایگزام اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کا مؤثر بائیکاٹ جو ہے وہ بالکل متفق علیہ ہو کر یہ کر رہے ہیں، صرف اوورسیز ہمارے ذرائع کے مطابق اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی پرائرٹیز ظاہر ہے مختلف ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جو اس پر رضامند ہیں۔ حکام بالا سے گزارش کروں گا، بلکہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے حالات کو خراب ہونے کا انتظار نہ کیجیے اور ان کے مطالبات مان لیجیے۔ ناظرین، ہمارے اس صدائے محرومین چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو ہمیں بتائیں، اور ویڈیو لائک اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔